تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ وہ 26 نومبر کو فیض آباد چوک راولپنڈی پہنچنے والے مظاہرین سمیت اسلام آباد میں داخل ہوں گے، وہیں دھرنا دیں گے یا پھر لانگ مارچ کے خاتمے کا اعلان کر دیں گے۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل اسد عمر نے اعلان کیا ہے کہ پارٹی کارکنان 25 نومبر کو ہی فیض آباد چوک راولپنڈی پہنچ جائیں گے، جہاں وہ 26 نومبر کو عمران خان کا استقبال کریں گے۔ یاد رہے کہ 3 نومبر کو وزیر آباد میں فائرنگ کے بعد لانگ مارچ بکھر چکا ہے اور اب صرف علامتی طور پر چل رہا ہے۔ عمران خان تب سے زمان پارک لاہور میں اپنے آبائی گھر میں مقیم ہیں، لیکن اب عمران نے اپنے کارکنان کو 26 نومبر کو راولپنڈی میں جمع ہو کر اسلام آباد پہنچنے کی کال دی ہے۔ عمران نے پنجاب کے علاوہ خیبر پختونخوا اور سندھ سے بھی کارکنان راولپنڈی بلانے کی ہدایت کی ہے، جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ دھرنا دینے کے بارے میں سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں۔ حکومتی حلقوں کا خیال ہے کہ عمران خان ایسا کر کے حکومت کو نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن عمران خان کا موقف ہے کہ ان کا واحد مطالبہ ملک میں فوری نئے الیکشن کا انعقاد ہے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل ورائچ کا بھی کہنا ہے کہ عمران خان راولپنڈی میں دھرنا دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق عمران کی ٹانگ کا درد اگلے چند روز میں کم ہو جائے گا اور وہ چلنے پھرنے کی پوزیشن میں ہوں گے، لیکن اس کا انحصار ڈاکٹروں کی رائے پر ہے۔ عمران ڈاکٹروں کو بتا چکے ہیں کہ درد کم ہونے پر وہ زیادہ دیر تک بستر پر نہیں رہنا چاہتے۔ اس خیال کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ 26 نومبر کو عمران راولپنڈی میں دھرنا دینے کے بجائے اسلام آباد میں داخل ہونے کا اعلان بھی کر سکتے ہیں۔ تاہم عمران نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ وہ پنجاب کی حدود میں دھرنا دیں گے یا وفاق کی حدود میں۔ راولپنڈی پنجاب کی حدود میں آتا ہے، جبکہ اسلام آباد وفاق کی حدود میں آتا ہے۔ ادھر وفاقی حکومت نے عدالتی کارروائی کے ساتھ ساتھ انتظامی طور پر بھی پی ٹی آئی کو اسلام آباد میں غیر مجاز جگہ تک پہنچنے سے روکنے کی نئی پلاننگ پر کام شروع کر دیا ہے۔ اس ضمن میں ذرائع نے بتایا کہ صدر عارف علوی اپنی جماعت کو اسلام آباد میں حساس علاقے میں داخل ہونے سے باز رہنے میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس کا اشارہ وہ مخصوص بااختیار حلقوں کو دے بھی چکے ہیں۔ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان نے پی ٹی آئی لانگ مارچ کے خلاف سینیٹر کامران مرتضیٰ کی درخواست غیر مؤثر ہونے پر نپٹا دی تھی۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ، جس کی سربراہی چیف جسٹس سپریم کورٹ کر رہے تھے، نے کہا کہ اگر حالات خراب ہوئے تو نئی درخواست دائر کی جا سکتی ہے، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ روز پی ٹی آئی سے کہا کہ اسے اسلام آباد میں جلسہ کرنا ہے تو وہ انتظامیہ کو نئی درخواست دے۔ سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان درخواستوں اور لانگ مارچ کے حق اور مخالفت میں ایک تسلسل سے کارروائیاں اور درخواستیں دی جا رہی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس سب کے بیچ عمران خان لانگ مارچ اور دھرنے کا پلان مکمل کر کے بیٹھے ہیں۔ بظاہر تو یوں دکھائی دیتا ہے کہ عمران خان لانگ مارچ مؤخر یا معطل کر چکے ہیں۔ یہ بھی تصور ابھر رہا ہے کہ لانگ مارچ فیل ہو چکا ہے، لیکن کچھ ایسی قوتیں جو عمران خان کو ہر حال میں لانگ مارچ اور دھرنے پر مائل اور قائل کر چکی ہیں، اس میں ان قوتوں کے کیا فوائد ہیں، یہ ابھی تک تو بظاہر واضح نہیں ہے، لیکن اس کے پس پردہ عوامل یہی ہیں کہ آرمی چیف کی تعیناتی سب سے اہم معاملہ ہے، جسے تحریک انصاف اور اس کے حامی قوتیں ہر حال میں موجودہ حکومت کو اتنی آسانی سے حل نہیں کرنے دیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک جانب عدالتوں میں لانگ مارچ بارے درخواستیں دی جا رہی ہیں، جبکہ دوسری جانب قاتلانہ حملوں کی شہادت کے باوجود عمران نے پنڈی پہنچنے کا اعلان کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کو صرف عدالت سے ایک خوف ہے کہ 25 مئی کو لانگ مارچ کے موقع پر عدالتی حکم نہ مان کر توہین عدالت کا ارتکاب کیا گیا، جس کی سماعت بھی گزشتہ روز ہوئی اور اس پر وزارت داخلہ نے شواہد جمع کرائے۔ اس کیس کا فیصلہ ابھی لانگ مارچ اور دھرنے پر بہت زیادہ اثرات ڈالے گا۔ عمران خان اور تحریک انصاف کی سینئر قیادت ابھی اس کیس پر توجہ مرکوز رکھے ہوئے ہے۔ توہین عدالت کیس جو اگلے ہفتے تک سماعت ملتوی ہونے کی وجہ سے آگے بڑھ گیا ہے، اس میں عمران کے تفصیلی جواب پر عدالت کیا کہتی ہے، یہ عدالت پر منحصر ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ عمران خان جلد از جلد راولپنڈی پہنچنا چاہتے ہیں اور موجودہ حکومت کو اتنا وقت نہیں دینا چاہتے کہ وہ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرے، کیونکہ عمران خان نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ جب مارچ پنڈی پہنچے گا تو اس کی قیادت خود کریں گے، یعنی تحریک انصاف کسی صورت ابھی تک لانگ مارچ یا دھرنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہی۔ اس سوال پر کہ کہیں دھرنے اور لانگ مارچ کے صرف دعوے تو نہیں کہ پس پردہ عمران خان کسی ڈیل کے انتظار میں ہوں،
तो ज़राए ने बताया कि डील का वक्त गुजर चुका है। इमरान ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ काफ़ी बिगाड़ पैदा कर लिया है। जोश खिताबत में उन्होंने ऐसी बातें भी कर दी हैं कि डील की बातें अब होती दिखाई नहीं देती। अगर डील का एहतमाल भी होता तो वो लॉन्ग मार्च और पिंडी से इसकी क़यादत की बात इस ज़ोर व शोर से ना करते। शायद इसीलिए वफाकी हुकूमत भी मुतमईन है और वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम किए बैठी है, जबकि तहरीक इंसाफ एस्टेब्लिशमेंट से तकरीबन नाउम्मीद होकर अदालत से रुजू कर चुकी है कि किसी तरह इसे अदालतों से रिलीफ मिले और वो एक बार इस्लामाबाद दाखिले का इजाज़तनामा हासिल कर ले। बाकी मकासद वो इस्लामाबाद जाकर हासिल करने का प्लान बनाए बैठे हैं। ये प्लान क्या है? हो सकता है कि चंद रोज में इसकी झलकियां भी कौम के सामने आ जाएं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।